اللہ کی پہچان اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم مسئلہ امامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس نے اتنی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ ہم عقیدہ امامت پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ائمہ کے ساتھ یا حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس شخص نے یہ بات بھی کہی کہ ہم ائمہ کرام کو انبیاء کی طرح معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو اور 14 معصومین کو، جس طرح پیغمبران کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی واسطے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی جائز الامکان ہے وہ۔ ہم تو ان کو یعنی جائز الخطا سمجھتے ہیں، ہم بالکل جائز الخطا نہیں سمجھتے ان کو۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ خطا انجام نہیں دیتے، تو جس طریقے سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے اپنا بنیادی طور پر سب سے پہلا عقیدہ، اگرچہ اس نے عقیدہ امامت کی وضاحت نہیں کی، اگر عقیدہ امامت کی وضاحت کرتا تو یقیناً یہ عقیدہ اتنی کفریات پر مشتمل ہے، اور یہ عقیدہ ناموس توہین انبیاء بھی ہے، اس عقیدے میں توہین اہل بیت بھی ہے، توہین صحابہ بھی ہے، توہین اسلام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توہین بھی ہے اس عقیدے کے اندر۔ لیکن اس نے پورا عقیدہ واضح نہیں کیا، صرف اتنی بات کہی کہ ہم جو ہے عقیدہ عصمت پر، یعنی کہ امامت کے متعلق ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم عن الخطا ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طبقے کی تکفیر کی بنیاد ہی وہ عقیدہ امامت پر ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو اس نے بیان کی کہ ہم عقیدہ معصومیت، یعنی کہ ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل السنت والجماعت کے نزدیک معصوم عن الخطا ہونا یا انسانوں میں سے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد کوئی کسی بھی شخصیت کے لیے دعوی معصومیت کرے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معصومیت بھی ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی کے لیے عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں معصوم ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کوئی کہے کہ فلاں نبی ہے۔ اور جس طرح ختم نبوت کا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسے ہی ختم معصومیت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس شخص نے عقیدہ عصمت تو بیان کیا، اتنی بات تو واضح کی، اور اس کے بعد امامت کے آڑ میں جو عقائد ان کے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، صراحتاً اسلام دشمنی ہے، ان کے عقائد کو دیکھا جائے کہ امامت کے متعلق اس مذہب کے کیا کیا عقائد ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام ائمہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، یعنی جس طرح انبیاء اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ ائمہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ان کا یہ عقیدہ اور بڑے واضح عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام ائمہ انبیاء سے افضل ہیں۔ مسلمانوں کا، تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ذلی طور پر یا بروزی طور پر نبی آیا، جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، تو ایسا شخص بھی پرلے درجے کا کافر ہے۔ چہ جائے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخصیت نبیوں سے افضل اور نبیوں سے اعلیٰ ہے، ایسا شخص بھی ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے، گستاخ انبیاء ہونے کی وجہ سے، کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ کے پاس ساری زندگی موت تک ان کے پاس فرشتے آتے رہتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا اور باتیں کرنا اور اللہ کا پیغام ان تک لے کر آنا
یہ وحی اسی کو تو کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک گویا کہ ائمہ پر وحی بھی آتی ہے، یہ ان کی کتب میں ان کے عقائد درج ہیں۔ اسی طرح ایک عقیدہ ان کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ ہر شب جمعہ کو ائمہ کو معراج کرائی جاتی ہے، تمام جو ائمہ ہیں ان کو شب جمعہ کو معراج کرائی جاتی ہے، اور ہر شب قدر کو ان ائمہ پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتابیں جو اللہ رب العزت نے صحیفے اور کتابیں نازل کرنی تھیں، وہ قرآن کریم کے آنے پر تمام کی تمام کتب ختم ہو چکی ہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ لیکن اس مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اماموں پر شب قدر میں کتاب نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، حالانکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن اس مذہب کے عقیدے کے مطابق یہ خدائی اختیارات بھی ان ائمہ کو حاصل ہیں، اور پھر اس حد تک انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں کہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک ائمہ کی امامت کا اقرار نہ کر لے۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں اصول کافی میں بھی موجود ہیں، بہار الانوار میں بھی موجود ہیں، مرات العقول میں بھی موجود ہیں، حق الیقین میں بھی موجود ہیں، حیات القلوب میں بھی موجود ہیں، انوار نعمانیہ میں بھی موجود ہیں، دیگر بھی تمام بنیادی وہ کتب عقائد ہوں تب، کتب روایات ہوں تب، اس تمام کتب میں ان کی عقائد موجود ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو ختم نبوت کا صریح انکار کر رہے ہیں، ایک ایسے عقیدے کی بنیاد پر جس کا نہ تعلق اسلام سے ہے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ احادیث میں اس کا تذکرہ، بلکہ وہ صراحتاً تعلیمات اسلام کے منافی ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بیان کر کے پھر پاکستانی حکمرانوں کو، پاکستانی اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس ملک کے اندر انتشار نہیں چاہتے، تو وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے ہماری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ یہ عقیدہ امامت انہوں نے خود کھولا ہے، جب انہوں نے خود کھولا ہے تو آپ ان کے عقیدہ امامت کو پڑھیں، اور ان کی تکفیر کی جو وجوہات میں سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی عقیدہ امامت ہے۔ تمام اکابرین اہل سنت، وہ دیوبندی مکتب فکر سے ہوں، وہ بریلوی مکتب فکر سے ہوں یا اہل حدیث مکتب فکر سے ہوں، تمام اکابرین اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کا جو عقیدہ امامت ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ ختم نبوت کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہو